اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 47 ہے اور آیت نمبر سورۃ آل عمران کی 92 to 102 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے متعلق ذکر کیا ہے، یعنی کہ اہل کتاب، ان کی چند خرابیاں جو ان کے پاس موجود تھی ان کا ذکر کیا اور اس کو واضح کر دیا کہ جو نشانیاں اور جو خرابیاں اپنے اندر وہ پاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ نشانیاں کلیئر کر دی۔ اور سب سے پہلی جو آیت ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک قول ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے تحت نفلی صدقات اور واجبہ صدقات سارے کے سارے شامل ہیں، لیکن اس کی فضیلت کے اندر جب یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنی تو اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی اور کیا حالت تھی وہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مدینے کے اندر کافی زیادہ مالدار تھے، لیکن ان کا مدینے کے اندر ایک موجود تھا باغ جس کو کہتے تھے بیروحا، اس کا نام تھا باغ کا نا، بڑا ان کو دل کو بڑا اچھا لگتا تھا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ نبی علیہ السلام کے قدموں میں جا کے اس جگہ کو بیروحا کو نچھاور کر دیا اور کہا یا رسول اللہ آج کے بعد میں یہ چیز صدقہ کرتا ہوں، جدھر آپ کہیں گے میں ادھر لگا دوں گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو جا کے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، تمہاری طرف سے یہی صدقہ ہوگا۔ آیت کے اندر ہے کیا؟ جو تمہیں بھلائی لگتی ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو جو تمہارے دل کو پسند ہے۔ ردی کے برابر اور گندگی کا ڈھیر گھر میں پڑا ہو تو وہ تو بندہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، جیب میں نوٹ 20-30 ہے تعداد کے اعتبار سے، لیکن جو اس میں سب سے زیادہ گندا نوٹ ہے وہ تم لوگوں نے اللہ کی راہ میں دیا۔ تو یہ چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر نیکی پانا چاہتے ہو اور مکمل طور پہ نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے پہلے مجدد ہیں، اور ان کا کیا طریقہ کار تھا؟ وہ ہر سال شکر کی بوریاں تقسیم کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ شکر کی بوریاں دینا لازمی ہے، آپ اس کے بدلے قیمت ہی دے دیں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب بڑا پیارا دیا، کہا کہ قیمت دینے کو تو میں دے دوں، لیکن میرے دل کو اور مجھے نا شکر بڑی پیاری ہے، تو میرا دل کرتا ہے میں وہ چیز اللہ کی راہ کے اندر خرچ کروں جو تو میرے دل کو پسند ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اور اسی کے تحت حضرت عبداللہ ابن عمر سے مستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی میں نے تلاوت کی، پھر میں نے غور کیا کہ میں دیکھوں کہ میرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے بڑی دل کو پسند ہے۔ جب غور و فکر کیا تو ذہن کے اندر آیا کہ ایک لونڈی، باندی جس کو کہہ لیں، وہ بڑی دل کو بہاتی ہے۔ تو اسی وقت جب یہ خیال آیا اور یہ آیت مبارکہ سامنے موجود تھی تو اس لونڈی کو، اس باندی کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسی وقت آزاد کر دیا، اور فرماتے ہیں مجھے اتنی اچھی لگتی تھی کہ اگر اللہ کی راہ میں دی ہوئی چیز نکاح کے ذریعے بھی واپس آتی تو میں اس کو لے آتا، یعنی اتنا دل کو اچھی لگتی تھی وہ چیز اللہ کی راہ میں انہوں نے دے دی، یعنی کہ آزاد کر دی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اللہ کی راہ کے اندر جب بندہ خرچ کرے تو بندے کو چاہیے وہ چیز دے جو دل کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو تھے بنی اسرائیل، انہوں نے مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ اعتراض کیا، کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، الحمدللہ ہم ہیں، تو یہ جب اعتراض کیا کہ آپ ملت ابراہیم پہ ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو اونٹ کا گوشت حرام تھا اور آپ لوگ کھاتے ہیں، تو یہ تو حرام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو چیزیں اپنے اوپر حرام کی تھی صرف وہ حرام ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام تو آئے بعد میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں نا، ان کے بچوں میں یہ آتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، تو لہٰذا بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں، تب تو یہ چیز حلال تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود سے یہ چیز حرام کی تھی اپنے اوپر، وہ بھی چند وجوہات تھی۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ پھر اگر وہ پھر بھی تسلیم نہ کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت کھایا کرتے تھے حلال ہے، اور وہ کہیں کہ حرام ہے، تو پھر ان کو کہیں کہ وہ تورات لے آئیں، اور اس مضمون پہ پھر تورات کو ہم سامنے رکھیں گے اور پھر اس موضوع پر ہم بحث و مباحثہ کر لیں گے۔ تو جب یہ بات کی تو وہ پھر رسوا ہو گئی، ذلیل ہو گئے، ان کو پتہ تھا کہ تورات کے اندر تو لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت کھایا کرتے تھے، تو وہ تو پھنس گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ، یعنی یہ چیلنج، تورات لے آؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو پھر اس کو لے آؤ، ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کون مقدمہ جیتتا ہے۔ تو وہ نہیں آئے، پھر ان کو پتہ تھا کہ تورات کے اندر تو واضح طور پہ پیغام لکھے ہیں، فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں، یعنی اتنی دلیل واضح طور پہ آنے کے باوجود وہ پھر کہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی بنی اسرائیل اس بات پہ اڑی رہی، چند لوگ اڑے رہے یہودی۔ تو فرمایا کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ہم نے حرام کیے تھے وہ بھی چند وجوہات کی وجہ سے، تو وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پر تھے، وہ بھی تورات سے پہلے، تورات نازل ہونے سے پہلے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو حلال تھے۔ تو لہٰذا جو ہمارا مذہب ہے، مذہب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ تو دین ابراہیم پر ہے، تو لہٰذا یہ چیز ثابت ہوگی۔ لیکن اگر اس کے باوجود کوئی بندہ اپنی بات پہ اڑا ہے تو وہ کسی عام بندے پر جھوٹ نہیں باندھ رہا، بلکہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے پھر وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، اور یہی لوگ گندے ترین ظالم ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالموں میں سے۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، تم فرماؤ اللہ سچا ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا ہے، یعنی وہ کسی چیز کے برے ہونے کو نہیں تسلیم کیا کرتے تھے، صرف اور صرف حق کو تسلیم کیا کرتے تھے، باطل سے جدا تھی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبلہ اول کے اوپر یہودیوں نے پھر اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو نبی علیہ السلام کے دور کے اندر کہا کہ ہمارا جو قبلہ ہے نا بیت المقدس، یہی رہا ہے اس کا انبیاء علیہ السلام کا گہوار، اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور چونکہ آپ بیت اللہ کی طرف پڑھتے ہیں، لیکن افضل ہمارا ہی قبلہ ہے، جو صحیح قبلہ ہے وہ ہمارا ہی ہے، آپ اپنے آباء و اجداد کے دین سے تبدیل ہو رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اور صحیح بخاری شریف کی بھی حدیث اس آیت مبارکہ کو ڈیفینڈ کرتی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کعبہ معظمہ، یعنی خانہ کعبہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنا ہے، تو یہ تو سب سے واضح حدیث سے ثابت ہو گیا۔ لیکن قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے سند بیان کر دی، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے
وہ جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی بالکل واضح لفظ کے اندر یہ نہیں کہا ایلیا میں موجود ہے، فلسطین میں موجود، یعنی ایلیا پرانا نام اس کا، فلسطین میں موجود ہے، یہ الفاظ نہیں کہا. مکے میں جو موجود ہے نا وہ سب سے پہلا گھر ہے اور وہی تمام کے لیے پورے عالمین کے ہدایت یافتہ ہے. اور سیم جدھر یہ خانہ کعبہ ہے نا اس کے اوپر بالکل اس کے اوپر کر کے بیت المعمور بنا ہے جس کی طرف منہ کر کے فرشتے عبادت کرتے ہیں. تو لہٰذا اصلی خانہ کعبہ تو وہی ہے، تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. اور وہی سب سے پہلا، یہ یاد رکھیے گا، بیت المقدس کتنی دیر تک انبیاء علیہ السلام کا بھی مطلب قبلہ رہا ہے، اور ساتھ میں جو یہ تھے لوگ جو ان کے امتی تھے ان کا بھی قبلہ رہا ہے، لیکن حج کبھی بھی بیت المقدس کی طرف نہیں ہوا. حج خاص ہی صرف و صرف خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، اور حقیقت پر مبنی بات ہے کہ ادھر ہی حج ہوتا ہے اور ادھر ہی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، شعائر اللہ. صفا مروہ وہاں پہ موجود ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ وہاں پہ موجود ہے. اس کے بعد فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم وہاں پہ موجود ہے جس کے اوپر انہوں نے چڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہ وہاں پہ موجود ہے. ساری کی ساری نشانیاں وہاں پہ موجود ہیں. تو اصل گھر وہی ہے اور ہدایت یافتہ گھر وہی ہے. ہاں عبادت کے لیے واضح طور پہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی میں چند انبیاء علیہ السلام نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے، بلکہ ہمارے نبی نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے. تو لہٰذا یہ 17 مہینے ملتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے، لیکن دل کی تمنا تھی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی. وہ ہم سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے سپارے کے ابتدائیہ آیات کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا. حتیٰ کہ حضرت عمر ابن خطاب فرمایا کرتے تھے میرے ابا حضور کا قاتل خانہ کعبہ کے ارد گرد آ گیا تو میں اس کو بھی بخش دوں گا، کیونکہ یہ حرم والی جگہ ہے. وہاں پہ درندے بھی ایک دوسرے کی حیا کیا کرتے ہیں، وہاں پہ کسی کو چونٹی، کسی کو کوئی ایذا دینے والی چیز کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ کتا بھی شکار نہیں کرتا. یہ اس جگہ کی ایک اعلیٰ عرفیت اور شانیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو عطا فرمائی ہے. اور خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر تک جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے وہاں جاتے ہی، کیونکہ جو احرام ہے وہ اس سے باہر ہی باندھا جاتا ہے، حرم والی جگہ سے باہر ہی جا کے خانہ کعبہ سے بندہ احرام باندھتا ہے. تو وہ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ کدھر تک، وہاں پہ جا کے بندے کو پتہ چل جاتا ہے. تو لہٰذا وہ جو جگہ ہے وہ امن والی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اب اس کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں جو قبلہ ہے مسلمانوں کا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے. اب یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ اس گھر کی طرف حج کرنا ہے، لیکن جو اس تک چل سکے اس کا مطلب ہے جو استطاعت رکھے. تو واقع طور میں، اور اس کے اوپر ترمذی کے اندر جو حدیث ہے کتاب التفسیر چیپٹر کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں پہ جو استطاعت کی شرط ہے نا اس سے مراد ذات راہ ہے، سواری ہے. جو وہاں تک جانے کی ذات راہ رکھتا ہو، یعنی وہاں جانے تک، آنے تک، درمیان میں پیچھے جو گھر میں چھوڑ کے گیا ان کے اخراجات، اور جو میاں بیوی ہے اس کے حالات و واقعات اگر وہ اکیلا گیا ہے، سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر وہ جائے گا، یعنی ذات راہ پورا مکمل طور پہ لے گا. پھر اس کے بعد اس کے اوپر حج فرض کیا گیا ہے. ویسے ہر بندے پر یہ حج فرض نہیں ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے. یعنی کہ جو اس چیز کا منکر ہو تو یہ بات یاد رکھے گا حج کا منکر وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے، اور جو بندہ ضروریات دین کا انکار کرے وہ بندہ کافر ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ نص قرآن سے ثابت ہے حج کرنا. تو جب جو کوئی چیز قرآن سے ثابت ہو جائے، جب وہ بندہ اس کا انکار کرتا ہے تو آٹومیٹک وہ گویا ایسے قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور جو بندہ قرآن کی زبر زیر کے اوپر بھی شک رکھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اسی وجہ سے اس مقام پہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ یہاں پہ جو بندہ اس کا انکار کرے گا تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا کچھ نقصان کر رہا ہے. اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے. نماز پڑھنی ہے تو اپنے لیے پڑھنی ہے، اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنی نمازوں کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے حج کی ضرورت ہے، اللہ کو ہمارے حج کی ضرورت
نہیں ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، وہ تو مالک ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، تم فرماؤ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ یہ وہی نبی علیہ السلام کی جو اوصاف یہ چھپایا کرتے تھے، جس کے اوپر سابقہ آیات کے اندر بھی کافی زیادہ تفصیل گزر چکی ہے کہ جو تورات کے اندر آئے تھے احکامات، یعنی نبی علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، یہود کو بھی پتہ تھا، عیسائیوں کو بھی پتہ تھا، لیکن وہ کیا کیا کرتے تھے اہل کتاب؟ وہ نشانیاں ساری کی ساری چھپا لیا کرتے تھے، اور پھر جو اللہ کی آیتیں قرآن مجید کی صورت کے اندر آئی اس کا انکار کرتے تھے، حالانکہ قرآن نے ہی ان کی سابقہ کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ تو لہٰذا ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس سے باز رہتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس معاملے کے اندر، اس عمل کے اندر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، تم فرماؤ اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی یہ وہی آیت ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کے اوصاف چھپائے، اور اس کے بعد جو لوگ ایمان لے کے آتے تھے ان کو ایمان لانے سے روکا کرتے تھے کہ یار تم لوگ ایمان نہ لے کے آؤ۔ تو اس معاملے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اہل کتاب ان ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تمہیں کیا فکر ہے کہ جب وہ ہدایت کی طرف جا رہے ہیں تو بڑے بڑے جو علماء تھے یہود و نصارہ کے، وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ نشانیاں غلط بیان کرنی آگے، نبی علیہ السلام کے اوصاف غلط بیان کر دیے، اور جو ان کی عوام تھی جو آگے، ان کو بھولا بالا سمجھ کے وہ بھی بیچارے پیچھے لگے ہوئے تھے، آنکھیں بند کر کے مقلد ہوئے تھے، تقلید کر رہے تھے، اندھی تقلید، تو وہ اسی کے پیچھے لگے ہوئے، تو ان کے پیچھے وہ اس کا انکار کر دیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کا۔ تو فرمایا کہ تم لوگ ایمان والے جو اس کی طرف جا رہے ہیں، حق کی طرف جا رہے ہیں، ان کو تو کم از کم نہ روکو، تم اپنا تو بیڑا گرک کر چکے ہو، اب ان کو بھی ساتھ لے کے ڈوب رہے ہو۔ تو لہٰذا اس معاملے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور یہ ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ہمارے اعمال سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے، یعنی کہ اہل کتاب میں سے کسی بھی گروہ کی بندہ پیروی کرے، ان کی بات کو تسلیم کر لے تو وہ تمہیں کفر کی طرف لٹا دیں گے، اس حد تک تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ وہ کیا؟ مرشاس بن قیس ایک یہودی تھا، اس نے جگہ سے گزرا تو سامنے جو مدینے کے تھے قبیلہ انصار، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے آپس میں، 120 سال ان کی آپس میں جنگیں رہی، لیکن نبی علیہ السلام آئے ہیں تو اب وہ سارے کے سارے مل بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، پیار محبت بھری، یعنی اب وہ تکلیفیں ختم ہو چکی ہیں، جنگیں 120 سال سے جو چل رہی تھی وہ ختم ہو چکی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی برکت سے جب وہ ٹھیک تھے تو مرشاس بن قیس سامنے سے گزرا، اس نے دیکھا یہ تو اب کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، بڑے سکون میں ہیں، تو لہٰذا اس نے ایک بندہ اپنا یہودی چھوڑا، کہا کہ ان کو جا کے نا پرانی باتیں ان کی یاد کراؤ۔ اس نے وہاں پہ قصیدے پڑھنا شروع کیے اونچی اونچی آواز سے کہ تم تو پہلے لڑتے رہے تھے، تمہارے آپس میں بڑے اختلافات تھے، اب کیا ہو گیا؟ تم بھول گئے کہ تمہارے آباء و اجداد کو اس قبیلے والے نے مارا، تمہارے آباء و اجداد کو اس قبیلے والے نے مارا، کیا تم بھول گئے؟ وہ وہاں پہ آپس میں لڑنے لگے۔ اتنے میں نبی علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام نے کہا میں تمہارے پاس جہالت نہیں لے کے آیا، میں تو تمہارے پاس رحمت للعالمین بن کے آیا، اور تم یہاں پہ لڑ رہے ہو۔ سب نے وہیں پہ جب نبی علیہ السلام آئے ہتھیار چھوڑ دیے، دوبارہ ایک دوسرے سے گلے ملے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بھی، ایک شخص کی بھی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان سے کفر کی طرف لٹا دیں گے، اس حد تک خطرناک والا تمہارے ساتھ کھیل کھیلیں گے کہ تم کفر تک پہنچ جاؤ گے۔ وہ کیا ہے نا، پوری مثال آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ جو یہاں پہ آیت مبارکہ کے اندر کفر آیا نا لفظ، یہ مراد کافروں والے کام ہیں
کہ یعنی بندہ کافر نہیں ہو جائے گا، کافروں والے اعمال کرے گا، تو یہاں سے یہ چیز مراد ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اے ایمان والو، اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ تو یہاں پہ آیت مبارکہ کے اندر یہی فرمایا گیا، ابتدا میں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان ایمان لے کے آئے تھے ان کو خطاب کیا ہے کہ اے جماعت صحابہ، کہ تم کافروں کی طرح آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو حالانکہ تمہارے سامنے اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، تو اے صحابہ تم آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ تمہارے درمیان تو نبی علیہ السلام کی ذات موجود ہے۔ اب آگے فرمایا کہ جب وہ موجود ہے تو جس نے، اس کے بعد ساتھ ہی فرمایا کہ جس نے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو مضبوطی سے لگا لی، جس نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا، جس نے اللہ کے ساتھ محبت کی، جس نے نبی علیہ السلام کی پیروی کر کے اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا، فرمایا وہ یقیناً سیدھا راستہ ان کو دکھا دیا گیا۔ وہ ٹیڑھے ہو ہی نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اللہ کی رسی کو، اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ جو سہارے کو تھامے گا وہ نجات پا جائے گا اور سیدھے راستے پہ رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہوگے۔ یہاں پہ اس بات کو واضح کر دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ اچھا پھر اس کے بعد فرمایا کہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یار اب ہم کیا سوچیں، یعنی کتنا کو ڈریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا ڈرنا ہے، کوئی مقدار پتہ چل جاتی تو بہتر تھا۔ تو سورۃ التغابن کے اندر اللہ نے فرمایا 28ویں پارے کے اندر فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر قوت ہے، جتنی توانائی ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی جرت ہے، اس کے مطابق اللہ سے ڈرو۔ تو یہ تمہارا حق ادا ہوگا جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا مرنا کبھی نہ، ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہوگی۔ یار مرنا ہے تو وہ بھی کوئی موت ہے کہ بندہ کفر کے اندر مر جائے، وہ بھی کوئی موت ہے کہ بندہ شرک کے اندر مر جائے، وہ بھی کوئی موت ہے کہ بندہ پوری زندگی یار بت کی عبادت کرتا رہے۔ یار موت تو وہ ہے کہ بندہ میدان کے اندر کھڑا ہو اور اللہ کا نام لیتا ہوا بندہ سچے دل سے اللہ کے حضور اپنی جان قربان کر دے۔ یار موت تو وہ ہے، چاشنی اس کے اندر ہے مرنے کے اندر کہ جس کے اندر اللہ کے حضور مرنے کی چاش ہو، تو مزہ تو وہ ہے نا۔ جو عورت اپنے گھر کے اندر اپنے معاملات کو ٹھیک چلا رہی ہے اور اپنے رب کے اوپر ایمان رکھا ہوا ہے، اللہ سے ڈر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس حالت میں مرتی ہے کہ وہ کفر پہ نہیں مری بلکہ اسلام پہ مری ہے، تو اس نے بھی اپنا حق ادا کر دیا۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کے مطابق سیدھے راستے پہ چلا جائے، نہ کہ اس کے مطابق الٹے راستے پہ، بلکہ مسلمان ہو کے اپنے آپ کو پیش کیا جائے۔ جس جگہ پہ ہو اللہ کے حضور جھکا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ مانگی جائے، اللہ ہی سے ڈرا جائے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے اور کسی سے ڈرنے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔